السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، کرم فرما اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس محفل میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرما کر دل میں جگہ دیں گے۔ حاضرین، ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ خود بھی نیک عمل کا خوگر ہو، برائیوں کے پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی صالح بنانے کی کوشش کرے، اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی فکر کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنا ایمان و عقیدہ، اعمال و اخلاق، عادات اور معاملات کو شریعت و سنت کے مطابق کرے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے محلے کے عام لوگوں کو نیکی پر لانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم ہے زمانے کی، تمام لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صحیح بات اور صبر استقامت کی تلقین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سامنے رہے کہ تم میں سے جو شخص بھی غلط کام کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے اور ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ برادران اسلام، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ذمہ داری مسلم سماج کی ہر فرد کی ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھے، حالات کا جائزہ لے اور اپنے ارد گرد جہاں بھی برائی نظر آئے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث بھی سامنے رہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی ایسی قوم میں ہو جن میں گناہ کیے جا رہے ہوں اور وہ اس کو مٹانے پر قدرت رکھتے ہو، پھر بھی نہ مٹائے تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرات، اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سب سے عبادت نماز سے غفلت عام ہے۔ نشہ، جوا، شراب اور طرح طرح کے برے اخلاق و عادات سے معاشرہ لطپت ہے۔ موبائل کے غلط استعمال سے نوجوان طبقہ بے حیائی اور فحاشی کا شکار ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کے مشکل ہونے کی وجہ سے لمبی عمر تک یہی نوجوان بچے اور بچیوں کے بڑے رہنے سے معاشرہ جاہلیت و غلا کا روپ لے رہا ہے۔ یہ امت بے چین، پریشان، ذلت اور رسوائی میں گھری ہے۔ ضرورت ہے کہ صورتحال کو بدلنے کی ہماری کوشش مسلسل طریقوں پر ہوتی رہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح معاشرہ کی توفیق دے، آمین۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔